جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھیگے راجانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دو بوند ادھر بھیگے راجانا اور یا شمس نظر تی الی جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب میں نہ دن ہو نہ جانا ارے روح فدا شولا دیگر برزن عشقا یک شولا دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا واسع البصر اعلی حضرت آپ نے یہ کلام لکھا کیوں لکھا؟ اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک سید صاحب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کلام ہو جو 4 زبانوں پر مشتمل ہو، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو اور ہندی بھی ہو، اور یہ 4 زبانیں ایک ہی شعر میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھ دیا، اور اس کلام کو لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب مقطع لکھا ہے، اس مقطع میں اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطقتا ارشاد ارشاد احبا ناطقتا ناچارس راہ پڑا جانا۔ اب سنیں، اس پر توجہ کریں۔
اعلی حضرت اپنے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ارشاد احبہ، دوست نے کہا، ناطق اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ناطق مجھ ناطق سے کہا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جان، میں بس، اب تو اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے یہ خوبصورت الفاظ استعمال کیے، اعلیٰ حضرت اپنے لیے کہہ رہے ہیں ناچار اس راہ پڑا جان۔ ناطق کہتے ہیں عقل مند کو، وہ جو دوست تھا میرا وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے مجھ سے کہا اور ناچار اس راہ پڑا جانا۔ ہاں اب آپ کو مزہ آئے گا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ربائی کہی تھی نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو اعلیٰ حضرت یہی بات جو مطلع اعلیٰ حضرت نے لکھا نا شروع میں، بالکل یہی بات لکھی، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل دونا شد پیدا جانا، مثل دونا شد پیدا جانا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، تو آج کا تو ہمارا سلسلہ اسی طرح ہوگا جس طرح پچھلے 7 دنوں سے چل رہا ہے، اور 8واں دن ہے آج الحمدللہ۔ بھئی یہ بھی رب کا احسان ہے، اس نے 8 دن تک ہمیں مسجد میں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا، اس رب کا کرم ہے، نہیں ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ایک زندگی ہے، بندہ لے لے یا اللہ لے لے، ایک ہی زندگی، جب لکھی ہے جب ہی موت آنی ہے، کیا خیال ہے؟ بہرحال نہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں، الحمدللہ مزاج نہیں، اپنے سنیوں کے لیے جو بات کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہمارے اہل سنت کے نوجوان، وہ بڑا پیارا جملہ تھا، ایک مولانا صاحب یوٹیوب پر ہی کہہ رہے تھے کہ دیوبند عقائد کے جو لوگ ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار، جو کر رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، جو غیر مقلدین ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو شیعہ حضرات ہیں وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کرتے رہیں، نہ ہم ان کو روکنے کا، وہ ان کا دل ہے کرتے رہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اور جو سنی ہیں، ہمارا حق اور فرض ہے، ہم سنیوں کو بول بھی سکتے ہیں روک بھی سکتے ہیں۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ بھی امام جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی مثل ہوتا ہے، اور باپ کا فرض ہے اولاد ادھر ادھر جائے تو اس کو پکڑ کر کھینچا جائے سیدھا، اور پھر اللہ نے سینے میں ایک ہی دل دیا ہے، اب وہ دل یا سنی بنا لو یا شیعہ بنا لو یا دیوبندی بنا لو یا اہل حدیث بنا لو، دل تو ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے 2 دل رکھے ہوں، ایک دل میں سنیت بھی جگمگا رہی ہو اور ایک دل میں دیگر بھی چل رہے ہیں، نہیں، دل ایک ہی ہے، یا سنی ہو جائے یا غیر ہو جائے۔ تو ہمارا فرض ہے ہم سنیوں سے بات کر سکتے ہیں سنیت میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارا جو سلسلہ
اللہ رب العزت کے فضل سے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے چل رہا ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، خلفائے راشدین، اور پھر کل ہم نے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کی تھیں، ان کا تعارف آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا تھا۔ آج جو ہم نے رکھا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر، امام حسین کے پیر امام حسن۔ بھائی دنیا کرتی رہے حسین 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 حسین، بڑا فائدہ پہنچتا ہے حسین حسین کرنے سے، واللہ حسین حسین کرنے سے بڑا فائدہ ملتا ہے، لیکن دنیا حسن حسن نہ کرے، صرف حسین حسین کرے، اب فائدہ نہیں ملتا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے پیر کا، میرے بڑے بھائی کا نام لو، پھر میرا نام لو۔ سیدھی بات ہے، جب گھر کے بڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر چھوٹے خوش ہوتے ہیں، بات سمجھ، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو بڑوں کو راضی کرنے کے لیے چھوٹوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، اور چھوٹوں کو راضی کرنے کے لیے بڑوں کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ تو ہم نے تو امام علی مقام کے والد، والدہ، نانا سب کا ذکر کر لیا۔ امام علی مقام کو مزید راضی کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا ذکر ہو تو پوری کا ہو، پانچوں کا ہو، اہل بیت کا ذکر ہو تو پانچوں کا ہو، پنجتن پاک۔ جی بولیں سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ذکر ہو تو پنجتن مکمل ہو، اور پنجتن مکمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں نا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء تمام عورتوں کی خیر چاہنے والی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو ذکر ہو پنجتن کا تو پھر پنجتن کا ذکر ہو، سب کا ہو، ایک کا بھی چھوڑ دیا مزہ نہیں آئے۔ تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دوسرے دن کیا، چھٹے دن مولا کائنات، اور ساتواں دن ہمارا سیدۃ النساء العالمین، آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کل امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ بولے انشاءاللہ، زندگی بخیر۔ تو کل ہم سب یہیں جمع ہوں گے، آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ کل ہماری مسجد میں بڑا ہی عالی شان، بڑا ہی زبردست سلسلہ ہونے والا ہے امام علی مقام کے ذکر کا، اور آپ کو یقین کریں، آپ کہیں گے امام صاحب مزہ تو آج آیا، اللہ کل ہوگا۔ اب میرا وعدہ ممبر رسول سے، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر، فخریہ نہیں، اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا کہ میں، مجھ سے اچھا اپنے بابا کا ذکر کون کر سکتا ہے؟ الحمدللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ، تو میرا نمبر 43 نمبر میرا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، پھر امام موسیٰ کاظم، امام تقی نقی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا 43۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے سامنے امام حسین کا 43واں بیٹا بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا بھی دے۔
بہرحال درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے گھر میں آیا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان کہہ رہی ہیں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر میرے گھر آیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچی جان، آپ کا خواب بہت مبارک ہے، بڑی برکتوں والا خواب ہے. کریم آقا، اس میں برکت کیا ہے؟ آپ کے جسم کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے گھر آیا ہے، اس میں کیسی برکت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چچی جان، فاطمہ کے یہاں ایک اولاد ہوگی اور اس اولاد کو دودھ آپ پلائیں گے، اس اولاد کو دودھ آپ پلائیں گی. تو سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی. آپ نے تو سنا ہوگا ولادت پہ خوشخبریاں ملتی ہیں، ایسے ہی سنا، جب کسی کی ولادت کسی کے گھر ہو جائے تو بندہ اس کو آ کر خوشخبری دیتا ہے. اللہ خوشخبری سنا رہا ہے اس کو جس کے گھر ولادت نہیں ہوئی، بلکہ اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے جس کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صرف دودھ پینے کے لیے حاضر ہونے والے ہیں. تو پھر اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر میں امام حسن کی ولادت ہوئی ہو. امام حسن تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بڑی خوش ہوئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا شکر کیا. مولا تیرا شکر ہے. اب امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا ابو محمد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی زمین پر حسن ہے، زمین پر حسن ہے. اور اللہ رب العزت نے آسمانوں پر امام حسن کا نام شبر فرمایا ہے. کیا ہے؟ زمین پر حسن ہے اور آسمانوں پر شبر. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک، امام حسن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری میں ہوئی. یعنی کہ جب قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تو اس کے 3 سال بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہو گئی. آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد. امام حسن کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. اور القاب جن ناموں سے پکارا جاتا تھا، پہلا لقب امام حسن کا تقی، تا نقطوں والا قاف اور یا، تقی. دوسرا لقب سید یعنی سردار، آپ کو سردار سے پکارا جاتا. تیسرا لقب سبط رسول، یعنی اس کا مطلب ہے نواسہ رسول. چوتھا لقب سبط اکبر یعنی بڑا نواسا. 5واں لقب آپ کو
ریحانۃ الرسول، اور اس لقب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا۔ حضور کی حدیث ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو یہ جو لقب ہے ریحانۃ الرسول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، سبط رسول، ریحانۃ الرسول، یہ القابات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیے گئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم جوش میں آیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، الحسن والحسین ریحانۃ الرسول، حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم دربار رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے زیادہ مشابہ تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا زیادہ مشابہت رکھتا۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کربلا کے وقت حیات تھے، موجود تھے۔ آپ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بہت محبت فرماتے ہیں، اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کی قسم کھا لیں تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی بہت مضبوط بات ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی اور عورت کو حسن ابن علی جیسا بیٹا پیدا کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جید صحابہ کرام میں سے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جس نے حسن ابن علی جیسا بیٹا پیدا کیا ہو۔ اچھا یہ فضیلت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرور ہے، لیکن یہ فضیلت سیدۃ النساء العالمین کی بھی ہے کہ جب ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ہوتی ہے تو پھر بیٹا، یہ فضیلت سیدتنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، جب ماں ایسی ہو تو بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی۔ جب ماں آج کے دور کی ہو، محرم الحرام میں بابا فرید کے بھی دن گزرے ہیں، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ محلے کی عورتیں آ گئیں۔ اب محلے کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگیں فرید کی اماں ہمارا بیٹا بھی 5 سال کا، اس کا بیٹا بھی 5 سال کا، اس کا بیٹا بھی 5 سال کا، اور تمہارا فرید بھی 5 سال کا، کیا وجہ ہے ہمارے بچے کھیل کود کرنے کی ضد کرتے ہیں اور تمہارا بچہ ہمیں ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہے؟ 5 سال عمر ہے۔ محلے کی عورتیں پریشان، فرید کی اماں نے ایسا کیا سکھا دیا کہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی 5 سال کی عمر میں مسجد میں نظر آتے ہیں؟
پریشان ہو کر پہنچ گئی، ہمارے بھی 5 سال کے، تمہارا بھی 5 سال کا، ہمارے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور تمہارا بیٹا مسجد میں نظر آتا ہے، کیا بات ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ اس میں تو کمال اس دودھ کا ہے، جملہ سنیے گا، اس میں تو کمال اس دودھ کا ہے جو دودھ میں فرید کو پلایا کرتی تھی۔ بولا کیسے؟ دودھ تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو پلایا ہے۔ تو آپ فرمانے لگی رکو، بات پوری ہو لینے دو۔ آپ کہتی ہیں کہ جب میں فرید کو دودھ پلایا کرتی تھی تو میں پہلے وضو کیا کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتی تھی، پھر فرید الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ کمال سارا اس دودھ کا ہے، اس وضو کا ہے، اس نماز کا ہے کہ فرید الدین آج 5 سال کی عمر میں مسجد میں نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب مائیں عمدہ اور اعلیٰ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے یہاں اولاد کبھی امام حسن جیسی پیدا ہوتی ہے، اولاد کبھی امام حسین جیسی پیدا ہوتی ہے۔ جب مائیں عمدہ اور اعلیٰ کردار اور اوصاف کی مالک بن جاتی ہیں تو پھر ان کی مائیں پیر عبد القادر جیلانی جیسے بیٹا پیدا کرتی ہیں، پھر وہ مائیں اعلیٰ حضرت جیسی اولادیں پیدا کرتی ہیں، پھر وہ مائیں امیر اہل سنت جیسی اولادیں پیدا کرتی ہیں، پھر وہ مائیں اس دور میں بھی خادم حسین جیسے بیٹے پیدا کرتی ہیں۔ ماؤں کے کردار پر بات ہے، ماؤں کا کردار جب عمدہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حسن و حسین پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ کے کردار پر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ شک کرنے والا کافر، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تمام اہل بیت کے لیے فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اے محبوب آپ کی اہل بیت کو خوب ستھرا کر دیا جائے۔ اللہ نے جس کو خوب ستھرا فرمایا ہو وہ سیدہ فاطمہ، وہ سیدہ عائشہ، وہ سیدہ خدیجہ، وہ سیدہ رقیہ، وہ سیدہ ام کلثوم، وہ پاک شہزادیاں، وہ پاک امہات المؤمنین، اللہ نے جن کو ستھرا فرمایا ہو پھر وہ اولادیں حسن و حسین جیسی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ضرور ہے کہ آپ جیسا بیٹا کسی عورت نے پیدا نہیں کیا، ساتھ ہی یہ فضیلت سیدۃ النساء العالمین کی بھی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ نے بڑے مشہور واقعہ سنا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، آپ چھوٹے تھے، ابھی امام علی مقام امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنے مبارک کندھے پر سوار کر لیا۔ جب باہر نکلنے کے بعد ایک صاحب نے ایک جملہ کہا اور کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ امام حسن سے کہہ رہے ہیں جو کندھے پہ سوار ہیں، اے صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی پیاری ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا جملہ، بولیں سبحان اللہ، کریم آقا علیہ السلام کا جملہ مبارک، آپ فرماتے ہیں وَنِعْمَ الرَّاقِبُ ہُوَ، اے دیکھنے والے تو یہ دیکھ رہا سواری کتنی پیاری ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا پیارا ہے۔ یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جس نے کندھوں کی سواری کی ہو پیارے آقا کے۔ اللہ کیا فضیلتوں کے مالک ہوں گے بھائی، ایسے تو نہیں۔ جنت ملنی ہے اگر کسی کی اجازت سے
جنت اگر کسی کی اجازت سے ملنی ہے تو وہ امام حسن اور امام حسین، بس جس نے ان سے بگاڑ لی. ہمارے یہاں بغض اہل بیت رکھنے والے بھی تو بے شمار ہیں نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت سے بغض، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا تمہارا کیا ہو سکتا. اور اہل بیت سے محبت کی آڑ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کا نہ ہوا وہ ہمارا تمہارا کیا ہو سکتا. بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ کرے ہضم ہو جائے. اچھی بات ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہم تو اپنی بات کریں. مشابہ سواری مبارک امام عالی مقام، میں بڑے محتاط اور پیارے الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کے دل نہ دکھے. وہ سواری مبارک جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، ٹھیک ہے، اس کی مشابہت اختیار کر کے آج بھی سواری بنائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور کچھ حضرات اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. سواری مشابہت کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے. احترام، عقیدت، بہت اچھی بات. جس سواری پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار کی ہو گئے وہ تعظیم والی ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس سے مشابہت رکھنے والی ہر سواری تعظیم کے قابل ہے، بھائی بڑی بہت اچھی بات ہے. لیکن جس سواری پر امام علی مقام کے نانا سوار ہوئے اس سواری کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جب نواسے کی سواری تعظیم والی ہے اور ہونی بھی چاہیے، جب نواسے کی سواری تعظیم والی ہے تو ہونی بھی چاہیے. ہم بڑا احترام کرتے ہیں تو نواسے کے نانا کی جو سواری ہے وہ بھی تعظیم کے قابل ہونی چاہیے. سمجھنے والی بات ہے، عقل مند ہو تو وہ سمجھ جائے. بہرحال ہمارا موضوع امام حسن، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے ہم اور 10:30 ہو گئے. بولیں سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز محشر، قیامت کا دن ہے. اس دن سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا. آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر غیب سے آواز آئے گی. مکہ میں آپ موجود ہوں گے، غیب سے آواز آئے گی، دنیا والوں یہ امام زمانہ ہے، یہ اس دور کے غوث اعظم ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. اور پھر ان کے ساتھ سارے سواری کر دمشق پہنچیں گے، جامع مسجد دمشق. اور اس مسجد کی مشرقی مینار پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آپ کا نزول ہوگا. امام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لائیں گے. فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اب جماعت کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ اقامت پڑھیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی جماعت قائم کریں گے. میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ سنیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ میرا بیٹا فساد سے امت کو بچائے گا، فساد سے امت کو بچائے گا. اور بخاری شریف میں مسلمانوں کے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں اور گمراہوں کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ یا دو بڑی جماعتوں میں یہ میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو بڑے گروہ یا دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اب جب اس حدیث مبارکہ پر عمل ہوا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد آپ نے تخت خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ اب صلح ہو گئی، اس بات سے قطع نظر کن باتوں پر صلح ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے، صلح ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا دو بڑی مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، ایک کافر کی ایک مسلمان کی نہیں، ایک گمراہوں کی ایک مسلمان کی نہیں، دونوں مسلمان جماعتیں ہوں گی جن میں صلح کروائے۔ جب یہ ہو گیا تو اب حضور علیہ السلام کی وہ دعا، حضور علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرمایا کہ یہ جب صلح کروا دے گا تو یہ اصل سرداری پر فائز ہو جائے گا۔ میں محاورتاً ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اسے دیکھنے والوں نے دیکھا دنیا میں تذکرہ آج تک سیدوں کا، اصل سرداری اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو بھی غوث اعظم کا لقب ملا وہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کے طفیل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور کے قطب اعظم غوث اعظم تھے۔ امام حسن اپنے دور کے غوث اعظم تھے، پھر امام حسن کے بعد امام حسن کی اولادوں میں حضور پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہے لیکن آپ کا شجرہ نسب حسنی ہے، آپ کو غوث اعظم کا لقب ملا۔ اور پھر چلتے چلتے امام مہدی جب اس دنیا میں موجود ہوں گے تو آپ بھی امام حسن کی اولادوں میں سے ہوں گے اور آپ بھی اس وقت کے غوث اعظم ہوں گے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالی آپ کی بڑی خوبصورت زندگی اور خلافت راشدہ۔ اچھا پھر ہمارا بھی قصور ہے، ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ وہ پرانا جملہ جو میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ ہم اتنے سنی ہیں جتنا ہمیں بنایا گیا۔ آپ مجھے بتائیں بھائی، خلافت راشدہ میں جو ہمارے جامعہ کے طلبہ ہیں، عاشم بابا ہیں، احمد ہیں، یہ پیچھے بچے بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ خلافت راشدہ میں کتنے صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین؟ آپ نہیں، خلفائے راشدین 4۔ کتنے؟ 4۔ سب کہہ رہے ہیں 4۔ ہم اتنے سنی جتنے ہمیں بنایا گیا۔ خلافت راشدہ میں 5 صحابہ کرام، کتنے؟ 5 صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ، اور 5ویں 6 مہینے جو خلافت راشدہ پر قائم فائز رہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارا بھی قصور ہے معذرت کے ساتھ، عوام تو عوام ہے، دیکھیں عوام تو عوام ہے، اصل میں تو گردن ان کی پکڑی جائے جو ممبروں پر چھلانگے لگاتے رہے، پچھلے بے شمار عرصہ جو گزرا ہے ممبروں پر چھلانگے لگاتے رہے، قصور ان کا ہے۔ جو مزارات پر گدی نشین بن کر بیٹھے، قصور ان کا ہے۔ خلفائے راشدین 5 ہیں بھائی، خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت خلافت ختم ہو گئی، آپ جب فائز ہوئے تو وہ خلافت نہیں بادشاہت تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کے جو ہے نا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5ویں خلیفہ ہیں، 5ویں
خلیفہ ہیں اور خلافت راشدہ یعنی خلفائے راشدین میں آپ کا 5واں نمبر ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم بس اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے خطبہ اور واعظین مقررین جو ممبروں پر بیٹھ کر صرف اور صرف فضیلتیں سناتے ہیں، صرف فضیلتوں کے باب ہی پڑھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ خدا را تعارف کی طرف آئیں. جو انہوں نے دین کے لیے خدمات پیش کی ہیں اس کی طرف آئیں. صرف فضیلتیں سنانا بہت اچھی بات ہے، فضیلتوں کے ہم منکر، ہم بھی فضیلتیں سناتے ہیں، لیکن ان کا تعارف بھی تو پیش ہونا چاہیے نا. اب ہمارا قصور ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا، اب ہم سر پیٹ کے کہہ رہے ہیں سنیوں نوجوانوں وہاں مت جاؤ. جب باپ کا پیار بیٹے کو نہیں ملے گا تو وہ کہیں تو جائے گا پیار حاصل کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. ہمارا قصور ہے، ہم تو اس کو اپنی نفس کی شامت جانتے ہیں. ہمارے نفس نے ہمیں اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. تو اب جب سے دعوت اسلامی بنی ہے تو میں تو دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھ کے سناتا ہوں. واللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے یہ امت پر بڑا احسان ہوا. حقیقت کھل کر تو سامنے آئی سنیوں کے. اب ہم سنیوں سے کہہ رہے ہیں سنیوں اب ہم تمہیں محبت دینا چاہتے ہیں. ان کو چھوڑ دو جنہوں نے نہیں دی، ہم تمہیں محبت دینا چاہتے ہیں، آؤ لے لو. اہل بیت کی محبت اہل بیت کی اولادوں سے لے لو. بولو سبحان اللہ. ہاں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ ہیں، یہ آپ کا تعارف ہے. پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری سنت پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری سنت پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی. اس عورت نے کیا کیا، یہ یہودی عورت تھی، پہچاننے کے لیے کہ میں دعوت دیتی ہوں اور اس دعوت میں کیا کھانے میں کیا کروں گی، زہر ملا دوں گی. اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو زندہ رہیں گے، یا انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اور اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب اس عورت نے بلایا اور زہر والا کھانا آگے رکھ دیا. حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا. اب محبوب خدا اور زہر اثر کر جائے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، ہاتھ دھوئے، چہرہ صاف کیا اور باہر تشریف لیا. اب عورت آئی، رسول آپ کے کھانے میں زہر تھا، میں بس معذرت کر کے، اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو بعد میں جب کچھ عرصہ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کا وقت قریب آیا تو جو طبیب تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا کھانے میں، یہ اس زہر کے اثرات ہیں جو اب نمودار ہو رہے ہیں، اور اس زہر کی وجہ سے حضور علیہ السلام ظاہری وفات پائیں گے. طبیبوں نے یہ کہہ دی. اس سنت کو زندہ کیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کو 47 سال کی عمر میں زہر دے دیا گیا، جس زہر کی شدت کی وجہ سے آپ کا وصال ظاہری ہو گیا. 5 ربیع الاول. ولادت کس تاریخ کو تھی؟ یاد ہونا چاہیے نا بھائی. ہم کہہ رہے ہیں ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں. ابھی میں نے بتایا ولادت کی تاریخ. ولادت پیدا جب ہوئے 15 رمضان، 15 یاد رہنی چاہیے، میں کل پوچھوں گا. 15ویں روزے کو امام حسن پیدا ہوئے، رمضان کا بیچ آپ پیدا ہوئے.
اور آپ کا وصال ظاہری 5 ربیع الاول، 5 ربیع الاول، امام حسن رضی اللہ تعالی 47 سال کی عمر، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت آپ کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ میں آخری بات کر کے بس بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لاڈ اٹھاتا تھا، بہت مشہور واقعہ، دلچسپی کے لیے، آپ کی بوریت سے دور ہونے کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے، آپ چلے گئے، بابا جان تختی لکھی ہے دونوں نے، کہنے کو تو کوئی بات نئی نہیں ہوتی، انداز گفتگو بات کو نیا کر دیتا ہے۔ بابا جان بھائی نے اور میں نے تختی لکھی ہے، اب آپ بتائیں اس تختی میں بہترین کون سی ہے؟ اب کہیں حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل دکھے، حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل دکھے۔ بھئی میں نہیں بتا سکتا، آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں، امی جان تختی بتائیں اچھی کس کی ہے، اچھی تختی کس کی ہے؟ آپ ایسا کریں اپنے نانا جان کے پاس جائیں، اللہ، آپ اپنے نانا جان کے پاس جائیں۔ اب نانا جان سے زیادہ لاڈ کون اٹھاتا تھا؟ یہ تو نانا کے سب سے زیادہ لاڈلے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ لاڈلے حسن و حسین، جسے تحفے جنت کی سرداری کے دیے گئے ہوں، اس سے زیادہ لاڈلا کیا ہو سکتا ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں؟ اب بتائیں تختی کس کی اچھی ہے؟ اللہ، کیا تصور کریں یار، کیا وقت ہوگا، کیا اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے سیب لیا، بیٹا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اچھا ہمارے نا الفاظوں کا انتخاب بہت ضروری ہے، ہمارے وہ خطبہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، پیارے آقا نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑتے ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سیب اٹھایا، ہوا میں اچھالا، اب جب سیب جس کی تختی پر گرے گا تختی اسی کی اچھی ہے، سیب جس کی تختی پر گرے گا تختی اس کی اچھی ہے۔ جب سیب ہوا میں گیا تو گیا تو ثابت تھا، جب ہوا میں گیا تو ثابت گیا، اور جب واپس آیا ہے تو جبریل امین علیہ السلام نے کاٹ کے رکھ دیا سیب، اور وہ گرا تختی پر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ میں یہ آدھا ادھر سے حضور علیہ السلام کی ایک نعت پڑھ رہا ہوں، اور ہر شے پر آپ کی سبحان اللہ جائیں۔ شاعر لکھتے ہیں اوپر جانا نیچے آنا یوں تو ہر بشر کی طاقت ہے، آج جس کا دل کرے وہ جہاز میں بیٹھے اور چلا جائے، اوپر جانا نیچے آنا یوں تو ہر بشر کی طاقت ہے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ تو چھوڑیے جناب، حضور علیہ السلام کے نواسوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کے شہزادیوں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کے گھرانے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آج صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام پر جلسے جلوس کرنے والے، آج بغض اہل بیت اپنے دلوں میں رکھنے والے، حضور تو ہم جیسے تھے یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر تم کس خام خیالی میں مبتلا ہو کہ حضور ہم جیسے تھے؟ تو حضور علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، کاٹ کے رکھ دیں گے تم کو آدھا ادھر
گھر. ہاں اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں, کاٹ کے رکھ دیں گے. اللہ کریم اہل بیت اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. حقیقی محبت, والی محبت نہیں, اس محبت کی آڑ میں دوسروں کے بغض دل میں لیے بیٹھے, نہیں, حقیقی محبت. اور اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی حقیقی محبت نصیب فرمائے. صحابہ و اہل بیت یہ ہمارے دلوں کی آن بان شان اور ہمارا ایمان ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت کل انشاءاللہ ہمیں وقت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے.